الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 61 تا 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قال فرمایا، نوح علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، لیس بی ضلالہ نہیں ہے مجھ میں ضلالہ گمراہی، ولکنی اور لیکن میں رسول من رب العالمین رسول ہوں تمام عالموں کے رب کی طرف سے، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں گمراہی اور لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، واعلم اور میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، وہ چیزیں وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم یہ کہ تمہارے پاس آئے، ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، علی رجل ایک مرد پر، منکم تم میں سے،
کیا تم تعجب کرتے ہو یہ کہ تمہارے پاس آئے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک مرد پر، ایک شخص پر تم ہی میں سے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔ فَكَذَّبُوهُ سو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ لوگ، قوم کانوا قوما عامین اندھی قوم تھی۔ سو ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، سو ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہ لوگ اندھی قوم تھی۔ ان آیات کریمہ سے 2 آیات پہلے، یعنی یہ پورا ایک رکوع حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا قوم کا جو اپنے رب سے تعلق توڑ چکے تھے، توڑنے کی کوشش اور دعوت، اور قوم پر عذاب کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے اس پورے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ پیچھے 2 آیات میں اللہ نے رکوع کے شروع سے یہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے پاس حضرت نوح کی بعثت کا مقصد کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ اس لیے آئے کہ انہوں نے قوم کو یہ دعوت دی، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی پوجا پاٹ نہ کرو، کسی غیر کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی غیر کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی غیر کو دستگیر نہ سمجھو، کسی غیر کو دسترس نہ سمجھو، کسی غیر کو مشکل کشا نہ سمجھو۔ مشکل کشا بھی تمہارا رب اور دستگیر بھی تمہارا رب، دسترس بھی تمہارا رب، حاجت روا بھی تمہارا رب، مشکل کشا بھی تمہارا رب، سب کچھ ہے وہ اکیلی ذات ہے۔ لہٰذا اس کی خدائی میں، اس کے افعال میں، اس کے معاملات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی پوری کائنات میں شریک نہیں ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی رب کی برابری نہیں اختیار کر سکتا، کوئی بھی رب جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی رب جیسی صفات حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی رب جیسی طاقت اور بادشاہت اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا خالق و مالک و رازق صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، باقی سب رب کے مخلوق ہے، رب کے نوکر ہے، رب کے غلام ہے، رب کے جو ہے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب رب کے احکامات کی
پابند ہے، جو رب کے سامنے اکڑے گا رب اس کی کمر کو توڑے گا۔ اللہ رب العزت غرور کو برداشت نہیں کرتا، غرور تکبر کو برداشت نہیں کرتا، بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ تاکہ نوح اللہ کی مخلوق کا تعلق الخالق کے ساتھ مضبوط کر دے۔ تو یہ پچھلی آیت میں فرمایا، اور فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ پھر قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، وڈیروں نے اور سپر پاور لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے جو مال اور دولت اور خزانوں سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں گمراہی۔ قوم نے کہا کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لیس بی ضلال، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، اور فرمایا ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں پروردگار عالم کی طرف سے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور میں تمہاری نصیحت کروں، تمہیں نصیحت کروں، تمہاری اصلاح کروں۔ میں تمہارا محسن ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں رب کی طرف سے وہ کچھ تم نہیں جانتے، لہذا یہ تم غلطی پر ہو کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں گمراہی میں ہوں۔ یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 برس عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک کا زمانہ رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ لوگ جھگڑے بھی لوگوں نے کیے، ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، اور جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑا، لیکن شرک کسی نے نہ کیا۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ مشہور تھے، جن کا ذکر میرے رب نے سورہ نوح کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کون تھے؟ ایک کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سوا، تیسرے کا نام تھا یغوث، چوتھے کا نام تھا یعوق، اور 5ویں کا نام تھا نصر۔ تو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، اللہ جل شانہ کے برگزیدہ یہ بندے تھے، نیک لوگ تھے۔ ود کے بارے میں جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ود جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام ہی کے جو ہے ادریس علیہ السلام ہی کا نام تھا ود، اور جو باقی 4 تھے سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے اور صحابی تھے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ود جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے باپ کے دادا تھے، وہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پردادے کا نام ود تھا۔ تو
غرض یہ 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے اور ان کی بزرگی لوگوں میں مشہور تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام وفات پا گئے، اور پھر اپنے اپنے زمانے میں سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ بزرگ بھی وفات پا گئے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگ جو ہے یہ پریشان تھے کہ ہمارے بزرگ ہمارے اندر نہ رہے۔ ہمارے یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کے ذریعے ہمیں روحانی غذا پہنچتی تھی، ملا کرتی تھی۔ جس طرح آپ لوگوں کو جسمانی غذا ملتی ہے، جسمانی غذا کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہی چیزوں کی خاطر آج انسان قتل کر رہا، ظلم کر رہا، حرام کھا رہا اور جھوٹ بول رہا، رب کے نافرمانیاں کر رہا کہ میں اچھا سے اچھا لباس پہن سکوں، میں اچھا سے اچھا گھر بنا سکوں، میں اچھے سے اچھے کھانے کھا سکوں۔ تو اپنے جسم کو پالنے کے لیے جو انسان سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ جسم کی خوراک ہے۔ تو ایک خوراک روحانی ہے، روحانی خوراک کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ اور روحانیت کیا ہے کہ اذکار، عبادات اور رب کی باتیں، رحمان کی باتیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی باتیں، یہ جو درس قرآن ہے اس سے جو سننے والے ہیں ان کو روحانی غذا مل رہی ہے۔ جس دن درس قرآن نہیں ہوتا یا جو سنتے ہیں وہ سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو جس دن یہ روحانی غذا نہیں ملتی تو ان کے دل افسردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج درس قرآن کیوں نہیں ہوا، آج ہم نے درس قرآن نہیں سنا، آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو نہیں سنا۔ تو یہ درس قرآن سننے کے جو شوقین حضرات ہیں اور اللہ کی طرف سے جنہیں توفیق ہو جاتی ہے، رحمان کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، نبی کی باتیں جو تسلسل کے ساتھ سنتا ہے، پھر کسی دن اس کا ناغہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل افسردہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آج روحانی غذا نہیں ملی۔ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے بزرگ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جو ہم سے اچھی باتیں کیا کرتے تھے، جن سے ہمیں روحانی غذا ملا کرتی تھی، اب وہ ہم میں نہیں رہے، اب ہمیں یہ غذا روحانی کہاں سے ملے گی؟ اب پریشان ہیں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان عمدہ لباس کے اندر تشریف لا رہا ہے۔ تو جب وہ شخص ان کے قریب آیا، پوچھا کیوں پریشان ہو، تم غمزدہ لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم تو غمزدہ ہیں، غمگین ہیں، ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمیں روحانی غذا پہنچایا کرتے تھے، آج وہ ایک ایک کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج ہم میں وہ موجود نہیں ہیں، تو اب ہم پریشان ہیں، ہمیں یہ روحانی غذا کہاں سے ملے گی؟ ہم کس طرح اپنی روح کو اس روحانیت کی غذا کے ذریعے سیراب کریں؟ اب اس کو دینے والے تو زندہ نہ رہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تمہارا غم سچ ہے، حق ہے، واقعتاً تمہارا غم بہت بھاری ہے اور میں تمہارے غم میں شریک ہوں، لیکن ایسا کرو، اب وہ بزرگ تو آ نہیں سکتے، تم ایسا کر لو کہ اپنے ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو، ود کا مجسمہ بنا لو، سوا کا مجسمہ بنا لو، یغوث، یعوق، نصر کے مجسمے بنا لو، اور جب ان کے مجسمے بنا لو گے تو تم انہیں اپنے پاس رکھو گے تو تم ایسا ہی محسوس کرو گے جیسا کہ وہ تم میں موجود ہے، اور تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے واقعتاً آپ نے بات ٹھیک فرمائی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی پوجا پاٹ کرو،
تم انہیں مشکل کشا سمجھ لو، تم انہیں حاجت روا سمجھ لو، تم انہیں دستگیر سمجھ لو۔ اس نے یہ کہا کہ صرف مجسمے بنا کر اپنے اندر رکھ، اپنے پاس رکھ لو، تم یوں ہی محسوس کرو گے جیسا کہ وہ تم میں موجود ہے۔ اس نے بس یہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، تو انہوں نے مجسمے بنا لیے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ اب یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، یہ ملعون ابلیس تھا، یہ شیطان تھا۔ انسان کی شکل میں آیا، خوبصورت عمدہ لباس پہن کر آیا کہ لوگ شک نہ کر سکیں کہ میں شیطان ہوں۔ اور اس نے آ کر یہ مشورہ دیا، سیدھا یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر لو، تم ان کو مشکل کشا سمجھ لو، بس یہ کہا مجسمے بنا لو، بنا لیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو ان کی جو پود تھی، ان کی جو پیداوار تھی، ان کی جو اولادیں تھیں، جب وہ آئے انہوں نے ان مجسموں کو دیکھا تو شیطان ابلیس نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ان کو حاجت رواں سمجھا کرتے تھے، لہذا تم ان کی پوجا کرو، ان کو اپنا خدا سمجھو اور تم ان کے سامنے سجدوں میں گرو اور انہی سے مانگو، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارے خدا ہیں۔ تو انہوں شیطان ابلیس نے پھر آگے آنے والی ان کی پود کو، ان کی اولاد کو یہ باتیں جب کہی تو اس طرح انہوں نے ان کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا، دستگیر سمجھنا شروع کر دیا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا اور انہی کی پوجا پاٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر یہ شرک چلا، ہزاروں برس گزر گئے۔ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے شرک کی جھلکیں نظر آئیں گی، وہ اسی شرک کی جھلک ہے جس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان ابلیس نے کرائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا، کفر سے روکا، لیکن قوم باز نہ آئی اور کہنے لگی تم ہمیں اللہ کی باتیں سنانے آئے ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح رہتے ہو، ہماری طرح سہتے ہو، ہم تمہیں کس طرح اللہ کا قاصد سمجھ لیں، پیغمبر سمجھ لیں؟ تم تو خود گمراہی میں ہو، غلطی پر ہو، العیاذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں غلطی پر نہیں ہوں، میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہیں رب کی طرف سے نصیحت کرتا ہوں اور میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال عمر پائی، 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، 950 سال گزر گئے، یہاں تک کہ میرے رب کا غضب جوش میں آیا۔ پھر آسمان بھی پھٹا، زمین بھی پھٹی، آسمان سے بھی بارش برسی، زمین سے بھی پانی نکلا، پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی پہنچا اور ایک ایک شخص کو چن چن کر اس پانی نے اپنے اندر غرق کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اندازہ کیجئے 80-82 لوگوں سے زیادہ 950 سال کی تبلیغ میں مسلمان نہ ہو سکے، کفر ہی پر رہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی طوفان کی نظر ہو گیا، غرق ہو گیا کہ وہ نافرمان قوم کا ساتھ دیتا رہا، کفر پر رہا، تو پیغمبری بھی بیٹے کے کام نہ آئی۔ تو کیا چیز کام آتی ہے؟ جو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے۔ ہر ایک نے قبر میں جواب اللہ کو دینا ہے، اور اس قبر میں نہ باپ کام آئے گا،
اس حشر میں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بچے، کوئی کام کنبہ، قبیلہ، خاندان کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہاں پر اکیلے جانا ہے، اکیلے ہی جواب دینا ہے۔ لہٰذا اپنے بیوی بچوں کے چکر میں حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، اور جو ہے چوری نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ کہ میرے بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے، میں اپنے بیوی بچوں کو اچھے بنگلے بنا لوں، کوٹھیاں بنا لوں، گاڑی خرید لوں، اچھے لباس، اچھی خوراکیں ان کو دے دوں، اور رب کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا چلا جائے۔ یاد رکھو یہی بیوی تم سے جدا ہوگی، یہی بچے تم سے جدا ہوں گے، یہی خاندان تم سے جدا ہوگا، اور تم اکیلے تنہا اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دو، جواب دو۔ یاد رکھو، نہ بھولو اس وقت کو۔ ابھی جو ہے چند روز پہلے کسی نے بتلایا، کیا بتلایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آنکھوں دیکھا منظر تھا، جو وفات ہو گئی، ایمبولینس میں اسے لایا گیا، گھر میں داخل کیا گیا، تو بیوی ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتی ہے، بچے گڑ گڑاتے کہ اس لاش کو اندر داخل نہ کرنا، اس سے ہمیں خوف آتی ہے، اس سے ہمیں خوف آتا ہے۔ اب یہ لاش کس کی ہے؟ خاوند کی، جس نے اس کے ساتھ 40 سال گزارے، جس نے اس کے ساتھ 50 سال گزارے، جس نے بیوی کے لیے جو بن پڑا کیا، جس نے بچوں کے لیے جو بن پڑا کیا۔ یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے، وہی بیوی اس سے خوف کھا رہی، وہی بچے اس سے خوف کھا رہے۔ اگر گھر کے اندر آ گیا تو بچے ڈریں گے، گھر کے اندر آ گیا تو خاندان کے لوگ ڈریں گے، لہٰذا اسے باہری دروازے کے پاس رکھو، اندر داخل نہ کرو۔ اب اس نے اس کوٹھی کو کس طرح بنایا ہوگا، کس طرح اللہ کو ناراض کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن جس بیوی اور بچوں کے لیے رب کے حکم کو جب شخص توڑنا شروع کر دے، وہ بیوی بچے بھی تمہاری لاش سے، تمہارے مردہ جسم سے خوف کھائیں گے۔ تم کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہو ان بیوی بچوں کی خاطر؟ بیوی کو اچھا حلال پہناؤ، حلال کھلاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حلال پہناؤ، ان کے لیے حلال کا انتظام کرو۔ رب کو ناراض کر کر ان کے لیے کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے انتظامات کے چکر میں نہ پڑو۔ اس سے تم اپنی زندگی کو، دنیا کو برباد کر بیٹھو گے اور آخرت کو بھی برباد کر بیٹھو گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور جو ہے میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں تم بھی نہیں جانتے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس آ پہنچی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ ایک شخص پر، رجل کہتے ہیں مرد کو، جو ہے نر کو، کہ ایک شخص پر جو تم ہی میں سے ہے، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ حالانکہ وہ شخص تمہیں ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، حالانکہ وہ شخص تمہیں بچاتا ہے رب کے عذاب سے، اور اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ سو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور جھٹلایا، تکذیب کی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ تھے، یعنی 80-82 لوگ جو مسلمان ہوئے، فی الفلک، کشتی میں سوار ہوئے، جو مسلمان ہوئے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ قوم ہنستی رہی کہ یہ لوگ کشتی بنا رہے، یہاں تو دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، ریگستان ہے، پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن میرے رب نے جب بارش برسائی، طوفان آیا، زمین نے پانی نکالا، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، سب کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ کے احکامات کی تکذیب کی، روگردانی کی، نبی کو جھٹلایا، تکذیب کی، برا بھلا کیا، کہا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ آج وہ لوگ جو ہے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج میرا رب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم تھی،
وہ اندھی قوم تھی، وہ دل کے اندھے تھے۔ آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی برا نہیں ہوتا، آنکھوں کا اندھا ہو لیکن دل بیدار ہو تب بھی انسان جو ہے اپنی آخرت کو برا نہیں بناتا۔ لیکن جب دل ہی اندھا ہو جائے حقانیت کو قبول کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے، اور جو ہے دل ہی اندھا ہو جائے رب کی توحید کو قبول کرنے سے، رب کے احکامات کو قبول کرنے سے، پھر دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت